تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اوپر کی آیات میں پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے ایک رہبری تھی، اور اس کے بعد امتیوں کو، اور پھر نصیحت حاصل کرنے والوں کو۔ اب اللہ جل شانہ جو ہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب نصیحت حاصل نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو نصیحت حاصل کرنے والوں کو دو مسئلے ہیں، ایک نصیحت حاصل کرنے والوں نے اس اللہ کے کلام کو امت کو سمجھایا نہیں، اور ایک نمبر دو پہ اب جب کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا، اب سمجھانے کے لیے کچھ لوگ ہمت کر رہے ہیں، اللہ کرے امت بھی سمجھ جائے، سمجھانے والے بھی آگے بڑھ جائے۔ تو اب کیا ہوا، اب امت نے سمجھنا چھوڑ دیا، اطاعت نکل گئی۔ اتنے سال تک گئے کہاں تھے، یہ سوال کرتی ہوں۔ تو اس لیے قصوروار تو کچھ نہ کچھ دونوں طبقے ہیں، لیکن اللہ کے اس کلام کے اندر وہ صفت ہے کہ جب بندہ سنے گا نا تو ایمان والے کو ضرور نفع ہوگا، اور اللہ وہ کریم رب ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان رحیم ہے کہ جب بندہ لوٹ کر آ جائے نا تو وہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے اس امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بہترین بات فرمائی کہ قرآن مجید میں وہ چیزیں نازل کر دی تاکہ اگلی قوموں کا حال سن کے یہ امت سدھر جائے، سنور جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی بستیاں، قریہ چھوٹی بستیاں، اور کتنی ہی ایسی بستیاں جن کو ہم نے اپنے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا، یا تو رات میں یا تو دن کے دوپہر کے حصے میں۔ جب ان کے پاس عذاب آیا تو ہوتا کیا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اب اللہ کی طرف سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ایک بار میں پوری دنیا میں عذاب نہیں آ جائے گا، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے، احادیث نبویہ اس کی گواہ ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب جو ہے نا انفرادی آتا ہے، علاقے وائز آتا ہے۔ کیا آتا ہے عذاب؟ نیک اعمال سے محرومی، توبہ سے محرومی، گناہ کے احساس سے محرومی، فرائض سے محرومی، کلام اللہ کی سمجھ سے محرومی، اللہ کی مدد سے محرومی، یہ عذاب کی شکلیں۔ ہوتا کیا اس کے بعد پتہ ہے، سنیں۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ان کے پاس جب ہمارا عذاب عام پہنچا، عذاب آ پڑا، تو ان کی یہی پکار تھی، صرف یہ پکارنے لگے، کیا؟ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم ہی گناہ کرنے والے تھے، ظالم تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ لیکن وہ اقرار عذاب آنے کے بعد کام نہیں دیتا، نفع نہیں دیتا۔ اس لیے ان دو آیات میں عجیب بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اگلی قوموں کے حالات کیوں سنائے، تاکہ یہ امت ان حالات کو دیکھ کر اطاعت پہ آ جائے، اتباع ہوا، اتباع من دون اللہ کے علاوہ کی اتباع کو، اور اللہ کے غیر اللہ کے اتباع کو، بدعات رسومات کو چھوڑ دے، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اللہ والوں کی اتباع کرے، جو سنت و شریعت پہ چل رہے ان کی اتباع کرے، اور اس ہلاکت سے بچ جائے کہ جب اچانک عذاب آ پہنچے گا تو پھر اقرار کریں گے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آگے کے سبق میں جو آ رہا ہے کہ یہ تو دنیا کا حال ہے، آخرت میں کیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہلاک کرنے والی سوچ سے اور ایسی سوچ سے جس میں نصیحت کرنے والوں سے نفرت ہو، احکام سے نفرت ہو، ایسی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔